أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انشاءاللہ تعالیٰ آج جو آیتوں کا سلسلہ جو ہے ہم اگر شروع کریں ایک ریکیپ کے ساتھ مختصراً، تو یہ سورہ جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ایسی سورہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمانیت جو ہے وہ اس سورہ کی نبض ہے، اس کی دھڑکن ہے، اس کا جو یعنی انسان جو ہے ایک سفر پر ہے، یہ دنیا یہ زندگی ایک سفر کی طرح ہے، اللہ کے پاس انسان آیا ہے اور اللہ کے پاس جا رہا ہے، اور یہ دنیا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، اس کے جمال و جلال کے تمام صفات جو ہیں وہ روبرو ہر طرف ہماری طرف جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں. اور یہ جو تھی تو ہم نے جس طرح سے حج ہے اور حج میں جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے حاضری دیتے ہیں، اسی طرح سے یہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایک حضوری ہے کہ یہ تمام جو انسان جو ہے اپنی آنکھ کھولے اور تمام چیزوں پہ اگر غور کرے، ہر چیز کو اگر وہ سمجھے، ہر چیز کو اگر وہ جانے، تو ہر شے کی جو حقیقت ہے وہ پکار کے اللہ کی رحمانیت کا احساس ہمیں دلائے گی. تو اگر یہ چیز ہم محسوس کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے احسانات اتنے ہم پر ہوں گے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ سب شکر جو ہے، ہمارا اوڑھنا پہننا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز میں جو ہے وہ شکر سرایت کر جائے گا، یہاں تک کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری جو ہے اس کی نمائندگی کریں گے. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے. اور پھر دوسری جو مین کانسیپٹ جو سورہ کا ہے وہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک میزان ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس کے ساتھ بنائی ہے، اور اگر انسان جو ہے وہ اپنی طغیانی پہ اترتا ہے، تو جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ ہر چیز، کوئی بھی چیز اگر طغیانی پر آتی ہے، اپنی حد نے جو ہے وہ کراس کر جاتی ہے، تو پھر قدرت کا ایک بیلنس ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے کہ اس چیز کو وہ روکا جاتا ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر طوفان آتے ہیں، تو طوفانی جو کوئی آپ جب ہریکینز آ رہے ہوتے ہیں
تو وہ بڑے بڑے جو ہے کوئی بیریئرز لگائے جاتے ہیں کہ وہ پانی کو کسی طرح سے کنٹین کیا جا سکے، پانی کو روکا جا سکے، طغیانی کو جو ہے وہ قابو میں جو ہے وہ کیا جا سکے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو شکر کے بجائے جو ہے روش طغیانی کی اختیار کرتا ہے، تو پھر ہمیں معلوم ہے کہ انسان کو کس طرح سے احساس دلایا جائے کہ وہ کیا ہے، وہ اپنی حقیقت سے اس کو جو ہے آشنا کرانا ہمیں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر تنبیہ والی جو ہیں وہ آیتیں آئی ہیں، کیونکہ یہ ایک بیلنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قائم کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آخرت کے سفر کا، اس دن کا ذکر آ رہا ہے اب سورہ میں، کہ جو the day of judgment ہے، جو قیامت کا دن ہے، وہ دن جب کہ الٹیمیٹ جو ہے میزان جو ہے وہ قائم کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب جو آج کی جو آیتیں جہاں سے شروع ہوتی ہیں وہ ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، کہ فَإِذَا، کہ جب جو ہے پھٹ جائے گا، انشقت، انشقت کا مطلب ہے شق، اردو میں بھی کہتے ہیں کوئی چیز میں کوئی دراڑ آ جائے، تو جب پھٹ جائے گا آسمان، اور فکان تو ہو جائے گا وردتن، وردہ جو ہے وہ پھول کو بھی کہتے ہیں، اور جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے کہ جیسے وہ پورا کا پورا کھل جاتا ہے، وہ پورا کا پورا جو ہے وہ کھل جاتا ہے، اور کدھان کے سرخ چمڑے کی طرح، تیل کی تلچھٹ کی طرح، یعنی جو یہ کا جو ہے یہ حرف تشبیہ ہے، اور دھان کے جو ہے وہ مختلف میننگ لیے گئے ہیں کہ تیل کی طرح، جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے نا ایک، اس کی طرح بھی لیا گیا ہے، لیکن ایک جو معروف ایک اور جو میننگ ہے وہ کھال جیسے کہ چمڑا ہوتا ہے، یعنی جس طرح سے اگر کسی چیز کو ایکسپوز کر دیا جائے، آپ یہ سمجھیں کہ یہ دنیا جو ہے ابھی ہم عالم الشہادہ اور عالم الغیب کے بیچ میں ہے، مومن کی ذات جو ہے کہ وہ عالم الشہادہ میں رہتا ہے، لیکن اس کا ایمان جو ہے، اس کی جو روح ہے وہ عالم الغیب میں رہتی ہے، کہ اس تمام تر لحاظ سے جو ہے وہ عالم الغیب پر اس کی جو ہے نظر ہوتی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کا جو ہے مجھے حساب کتاب دینا ہوگا۔ لیکن وہ دن جب آئے گا تو آپ یہ سمجھیں کہ تمام حجاب جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ عالم الغیب جیسے جو برغزخ ہے عالم الشہادہ اور عالم الغیب کی، تو جس طریقے سے کوئی جانور کو سکن کرتے ہیں نا تو اس کی کھال جو ہے وہ دھیڑ دی جاتی ہے، اور پھر جب آپ کھال کو دھیڑتے ہیں تو پھر پوری کی پوری جو اس کا جو انٹرنلی جو کچھ اس کے اندر موجود ہوتا ہے وہ سامنے آپ کے آ جاتا ہے۔ تو وہ دن ایسا ہے کہ جب آسمان جو ہے کسی جانور کی کھال کی طرح جو ہے وہ پھٹ جائے گا، ادھیڑ دیا جائے گا، یعنی ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی تم آسمان کو ایک بیلنس میں جس طریقے سے فنکشن کرتے ہوئے دیکھتے ہو، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ جو نہ زمین زمین رہے گی، نہ آسمان آسمان رہے گا، جو تم نظارے دیکھ رہے ہو آسمانوں کے، زمینوں کے، پہاڑوں کے، یہ تمام چیزیں جو ہیں تم ایک ہر طریقے سے ہر چیز جو ہے وہ نہز تہز کر کے ختم کر دی جائے گی، اور وہ دن جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ لے کر آئیں گے کہ جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت کے دن کا، جس دن جو ہے جو حساب کا دن ہے، جو میزان جس دن جو ہے وہ قائم ہوگا۔ تو اس دن کے بارے میں یہ آیت ہے کہ تمام تر جو دنیا جس کو ہم جانتے ہیں جس طریقے سے، وہ نہیں رہے گی، اور ایک نئی دنیا، ایک نیا نظام جو ہے اس دن سامنے آئے گا۔ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ آیت آتی ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پھر کیا ہوگا کہ اس دن کہ پھر یوم اذن، اس دن کیا ہوگا، لا یسألو، نہیں پوچھا جائے گا، ان ذنبہ، ان جو ہے حرف جر ہے، ذنب جو ہے گناہ ہی، یعنی اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اس کے گناہ کے بارے میں، انس یعنی انسانوں سے، ولا جان یعنی جنوں سے، ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں اس دن کوئی کسی نہیں پوچھا جائے گا۔ کیا اس کا کیا مطلب ہوا کہ
بات یہ ہے کہ انسان جو ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان خود بذات خود اپنی ذات سے جو ہے وہ واقف ہے. انسان کو اپنی ذات کا معلوم ہے، ہم اپنی ذات کا خود مشاہدہ کرتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ ہم اپنی جو اگلینس ہے اس سے آنکھ ملا کے ہم دیکھ نہیں سکتے، تو ہم اس پہ طرح طرح کے جو ہے پردے ڈال دیتے ہیں. ہمیں دوسروں کی برائیاں تو بہت کلیئرلی نظر آتی ہیں، لیکن اپنے جو اتنے ہم نے انبار گناہوں کے لگا رکھے ہیں ان سے ہم نظر چراتے ہیں. لیکن ہر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بخوبی واقف ہے اپنے آپ سے کہ وہ کیا کرتا رہا ہے. اور وہ دن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن ہم جو ہیں تمہارے جو جو تمہارے جو منہ کے اوپر ایک سیل لگا دیں گے، اس کو جو ایک کہ انسان جو ہے وہ بات نہیں کر سکے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کہ اس دن جو ہے ایک جسے کہتے ہیں کہ تم بولنے کی جو طاقت جس کا شروع میں اس سورہ میں ذکر کیا گیا کہ علمہ البیان، لیکن کیونکہ انسان نے اس کو ابیوز کیا تھا تو آج جو ہے وہ تم سے وہ طاقت چھین لی جائے گی کہ تم بول سکو. اور اس دن بات کریں گے، کون بات کریں گے؟ انسان کے اپنے ہاتھ، اور گواہی دیں گے اس کے پیر بما کانوا یکسبون، کہ وہ کیا کرتے رہے تھے. یعنی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوچھا نہیں جائے گا. کہ کیا مطلب ہے کہ تمام چیزیں ریکارڈڈ ہیں، ہر چیز جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ گواہی دے رہی ہے. اور ہم تو ایسے دور میں رہتے ہیں کہ اس کو ہم یہ تو بڑی عام سی بات ہو گئی ہے کہ ہر جگہ پہ کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کون کہاں گیا تھا، کدھر سے نکلا تھا، پارکنگ لاٹ میں کب کیا کر رہا تھا، کون کیا بول رہا تھا. ہر چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کہ علم میں بھی نہیں ہوتا ہے، اور لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی ہمارے لیے تو ہرگز کسی حیرانی کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہر چیز جو انسان بات کرتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے اور جو اس کے اعمال ہوتے ہیں اچھے برے، وہ سب ریکارڈ کیے جائیں گے. اور انسان بذات خود جو ہے وہ اپنی ذات پر خود گواہی دیتا ہے کہ اس کا نفس جو ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے اس سورہ جس کا جو ایک مزاج ہے مستقل، آپ نے دیکھا کہ ایک آیت تھی جو بار بار دہرائی گئی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مستقل انداز جو تھا وہ استفہامیہ تھا، یعنی مستقل کوسچن پوچھا گیا، مستقل سوال کیے گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن، وہ دن جب آئے گا تو کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. اب باتیں کرنے کا وقت جو ہے، گفتگو کرنے کا وقت ختم ہوا، اب حساب دینے کا وقت جو ہے وہ شروع ہوا. جب ہم تم سے اپنے تمام اکرام کی روش اختیار کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور ہم تمہیں ایک بات سمجھا رہے تھے، تمہیں ایک بات کہہ رہے تھے، تو تم اپنی ذات کے میں اس قدر گھمنڈی ہو گئے تھے کہ تم اس چیز کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو آج جو ہے وہ کسی قسم کی بھی جو ہے تم سے بات نہیں کی پوچھی جائے گی، کیونکہ جو تمہارا جو کرا دھرا جو کچھ بھی ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے. تو یہ پھر اس کے بعد کی نیکسٹ آیت ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اس کے بعد ہے، اگر آپ اس سورہ کی طرف دیکھیں تو ایک چیز آپ دیکھیں کہ اس میں مستقل جو ہے ایک جو ریپیٹیشن چل رہی ہے کہ وہ اسی آیت کی ہے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ کے بعد بھی جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیت آتی ہے کہ جب آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا. تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی اس وقت اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وارننگ آ رہی ہے، جو ایک اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کے سامنے نقشہ کھینچ رہے ہیں، یہ بھی اس کی رحمانیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم کو بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، یہ زندگی کس طرف جا رہی ہے. انسان کو اپنی زندگی کا کچھ پتہ نہیں.
انسان کو اپنی زندگی کا کچھ پتہ نہیں. آپ خود اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کون کب کہاں پر ہوتا ہے اور کیا اس کے پلانز ہوتے ہیں، اور پھر کدھر کہاں بیچ میں بات ادھوری رہ جاتی ہے اور انسان کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور انسان کہتا ہے کہ پھر کہ میری ساری زندگی جو تھی، میں نے یہ سوچا تھا، یہ کرنا تھا اور وہ کرنا تھا، اور تمام کی تمام چیزیں دھری کی دھری رہ گئیں. اور کس وقت جو ہوتی ہے موت انسان کو دبوچ لیتی ہے آ کر. اور لیکن اس وقت انسان بالکل ایک کلولیس فیل کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس سورہ میں ہمیں کو ایک اورینٹیشن دے رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم کدھر ہو اور کدھر جا رہے ہو، کل کیا ہوگا. یہ ہماری اورینٹیشن ہے. کہیں آپ جاتے ہیں نا، آپ کو اورینٹ کرتے ہیں ادھر جاؤ گے، پھر یہ دروازہ ہوگا، ادھر مڑو گے، یہ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ٹائم لیپس، ایک اورینٹیشن ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں اورینٹ کر رہے ہیں. پھر اسی طرح سے وہ دن جو ہے، اس دن کسی کے سے سوال نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سوال اب میں پوچھ رہا ہوں، اب تم اپنے آپ کو اندر سے ٹٹولو، اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ سے پوچھو کہ تم کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو جو ہے جھٹلا رہے ہو. اس گیون مومنٹ میں، اس پریزنٹ مومنٹ میں کیا تم حاضر ہو اور دیکھ رہے ہو کہ کس قدر نعمتیں ہیں جو تمہارے پاس موجود ہیں. بے شک ہماری زندگیوں میں شدید ٹرائلز ہیں اور مشکلیں ہیں، لیکن کتنی نعمتیں موجود ہیں ایک ایک سیکنڈ کے اندر، ایک ایک پل کے اندر. اور ان نعمتوں کو پہ اگر تم فوکس کرو گے تو اپنے رب کی رحمانیت کو پاؤ گے. اپنے رب کی رحمانیت کو پاؤ گے تو اپنے رب کے ساتھ جڑو گے، اور اپنے رب کے ساتھ جڑو گے تو ہمیشہ کی ایک زندگی کے ساتھ جو ہے تم جڑو گے. تو مستقل یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو نیکسٹ آیت پھر آتی ہے وہ کیا ہے کہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. کہ جو مجرمین ہوں گے، یعرف المجرمون، کہ یعرف المجرمون، کہ جو یعرفہ، عرفہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پہچاننا. اس دن پہچانے جائیں گے جو جرم کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے، جو کرمنلز ہوں گے، وہ پہچانے جائیں گے. یعنی مجرم جو ہیں وہ پہچانے جائیں گے بی سیماہم، بی حرف جر، سیماہم کہ اپنے چہروں کے ساتھ. سیما جو ہے وہ چہروں سے زیادہ کہ نشان سے، مطلب ایسی نشانیاں ہوں گی. ہم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، ان کے چہروں پر ہو سکتی ہیں، یا جو مختلف مفسرین نے اس کی مختلف طریقے سے تفسیر کی ہے کہ ان کے چہروں پہ جو ہے نور نہیں ہوگا، ان کے چہروں پر ایک اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، وحشت ہوگی. تو بی سیماہم، ان کی آنکھوں پہ ایک وحشت ہوگی. وہ اپنے اس سے پہچانے جائیں گے. فیؤخذو، سو یؤخذو، تو وہ پکڑے جائیں گے. بن نواسی، بی جو ہے وہ حرف جر ہو گیا، نواسی جو ہے وہ ناسیہ کی جمع ہے. اور پیشانی کے بالوں کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے پیشانی کے بالوں سے پکڑے جائیں گے. والاقدام، اور اپنے قدموں سے. یعنی ایک انتہائی ہیبت ناک، ہولناک جو ہے تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے کھینچی جا رہی ہے کہ اس دن جو مجرم ہوں گے، جو خطا کار ہوں گے، اور وہ پہچانے جائیں گے. اور ان کی نہ صرف وہ پہچانے جائیں گے بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے پیشانی کے بالوں اور ان کے پیروں سے پکڑا جائے گا. اب یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ جو ہے بات یہ ہے، اگر آپ اس آیت کو ایسے الگ سے پڑھیں تو آپ شاید سوچیں گے کہ یہ کتنی خوفناک بات جو ہے یہ کی جا رہی ہے. لیکن آپ اگر یہ اس سورہ کے بارے میں سوچیں، اور یہ سورہ جو ہے یہ شروع ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے کہ الرحمن، اور جو دوسری چیز آئی وہ کیا تھی؟ علم القرآن. کی سب سے بڑی اللہ کی جو رحمانیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے وہ نازل کیا. اور جو پہلی وحی نازل ہوئی، اور سورۃ العلق میں اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اس میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو. کہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی آئی اور ان کے ایکسٹینشن سے تمام انسانیت کو یہ پیغام پہنچا، تو کیا حکم دیا گیا کہ تم اللہ کے نام کے ساتھ، اپنے رب کے نام کے ساتھ جو ہے پڑھو، کہ جس نے پیدا کیا
انسان کو اور علق کے ساتھ، علق کے جو ہے وہ مختلف میننگ ہے. ایکچولی سورۃ العلق کی جو تفسیر ہے میں بہت ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ کر چکی ہوں اور ہمارے چینل پر جو ہے وہ موجود ہے. لیکن جو بات جو کی گئی وہ انسان کی ہمبل بگننگز، کہ انسان آیا کہاں سے ہے، کیا اس کی جو ہے ایک حقیر ذات تھی جس سے انسان جو ہے وہ پیدا کیا گیا، اس کا ذکر کیا گیا. لیکن جو سب سے پہلی نعمت جو جس کا تذکرہ کیا گیا وہ ہے اقرا، کہ تم پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ کہ جس نے تمہیں تخلیق کیا. اور اقرا و ربک الاکرم، اور تمہارا رب جو ہے وہ بڑے کرم کرنے والا ہے، اور اس نے علم سکھایا انسان کو قلم کے ذریعے سے، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. کلا ان الانسان لیطغی، لیکن انسان جو ہے وہ انتہائی سرکش ہو گیا اور اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ میں تو سیلف میڈ ہوں، میں تو اپنے خود جو ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں مکمل طور پر جو ہوں جو چاہے کروں. مجھے یہ جو اللہ تعالیٰ نے قوتیں دی یہ سب جو ہیں میری اپنی ہیں، اور ان کو میں جس طرح سے چاہے ان کا استعمال کروں. لیکن پھر ریمائنڈ کیا گیا کہ یاد رکھو کہ تم کو اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے. یہ سورہ اسی پیٹرن پر ہے جیسے سورۃ الرحمن ہے جس میں قرآن کا ذکر کیا گیا. ادھر بھی سب سے پہلے جو ہے کس چیز کا ذکر کیا گیا؟ علم القرآن، اور پھر خلق الانسان، انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا. اور جب یہ روز حشر کا جب بیان کیا جا رہا ہے تو کس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو مجرمین ہیں، جو مجرم ہیں، ان کو گھسیٹا جائے گا ان کے پیشانی کے بالوں سے اور ان کے اقدام سے. اب یہ سورہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ اس کا جو ایک مزاج ہے، جب بتایا گیا کہ انسان جو ہے اپنی طغیانی کے میں غرق ہو جاتا ہے، اس پہ اترتا ہے، اور اور جھوٹ کی روش، اور جسے کہتے ہیں کہ ایک ہدایت کو مکمل طور پہ جو ہے وہ ریجیکٹ کرتا ہے. تو اس وقت اس کو اینڈ میں کیا دھمکی دی گئی کہ ہم اس کو ضرور گھسیٹیں گے اس کی پیشانی کے بل کے ساتھ، بن ناسیہ، ناسیتن کاذبۃ خاطئہ، یہ پیشانی جو جھوٹی بھی ہے اور خطا کار بھی. تو پیشانی جو ہے، جو آگے جو سریبرم ہوتا ہے انسان کا، اس میں تمام تر جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتی ہیں ایسی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں کہ انسان میں سوچنے سمجھنے کی، ڈیسیشن لینے کی، اس کو اللہ تعالیٰ علم جو عطا کرتا ہے اس کو کمپریہینڈ کرنا، تمام پھر وہاں سے انسان کو سچ کو جو ہے اور جھوٹ کو جو سمجھنا، اور اس کا پھر انسان کا ارادہ، انسان کی قوت اور انسان کے اعمال، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی ناسیہ جو ہے انسان کی وہ ریپریزنٹ کرتی ہے. تو اس کی ناسیہ، جس کی ناسیہ جھوٹی ہو اور خطا پر میں جو ہے وہ ڈوبی ہوئی ہو، تو اس کی بات کی گئی کہ ہم اس ناسیہ سے، کہ جس کو اپنے رب کو پہچاننا تھا اور اپنے رب کے آگے جھکنا تھا، اس نے جو ہے جھوٹ اور طغیانی اور جو ہے یہ راستہ جو ہے اپنایا. تو آج جو ہے اس ناسیہ کی سزا یہ ہے کہ اسی ناسیہ سے انسان جو ہے وہ گھسیٹا جائے گا. اور بل اقدام، اپنے پیروں کا بھی ذکر کیا، کیونکہ انسان جو ہے ارادہ کرتا ہے اپنے دماغ سے، اور پھر اس کے جو ہاتھ پیر جو ہوتے ہیں وہ ان کو استعمال کرتا ہے کہ جو ہے کہ میں برائی کا راستہ جو ہے اختیار کروں. دوسری بات ہے گھسیٹے جانے کی یہ ہے کیونکہ انسان جب ایک غلط فیصلہ جو ہے جان بوجھ کر اس طرح سے کرتا ہے کہ جس میں دوسروں کے حقوق کی جو ہے پامالی ہوتی ہے، دوسروں کے حقوق جو ہیں وہ اللہ وہ جو ہے ان کو پامال کرتا ہے، اور انسان جو ہے وہ ایک کرپشن پھیلاتا ہے، تو جسے کہتے ہیں کتنے لوگ جو ہے اس چکی میں پھنستے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ گھسیٹے جاتے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ ان کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں. تو آج جو ہے اس کو اپنی اس مکاری کی اور اس عیاری کی اور اس جو ہے اس کی سزا ملے گی، اور وہ اپنی ناسیہ اور اپنے پیروں سے جو گھسیٹا جائے گا. یعنی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طریقے سے بتاتے ہیں سزائیں، وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی نئی سزائیں جو ہے ان کے لیے تجویز کی جا رہی ہوتی ہیں انسان کے لیے،
انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ دنیا میں کر رہا ہوتا ہے، یعنی ایک عمل ہوتا ہے جو عالم الشہادہ میں ہوتا ہے، اور اس عمل کی ایک اور فارم ہوتی ہے جو کہ عالم الغیب میں ہوتی ہے۔ اور جب انسان جو ہے وہ اس جب یہ آسمان پھٹ جائے گا، یہ حجاب جو ہیں وہ مٹ جائیں گے، وہ نئی دنیا جو ہے وہ قائم ہوگی جو آخرت کی ہوگی، اور پھر انسان جو ہے اپنا اصلی روپ جو ہے جو وہ کچھ کرتا رہا ہے اور وہ اس وقت دیکھ سکے گا۔ چاہے دنیا میں تو انسان بڑا ہی اس کا اپنا سٹیٹس تھا اور بڑا ایلیٹ تھا اور بڑا اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن وہ دوسروں کو جو پہ بم گرا رہا ہے، دوسروں کو مار رہا ہے، کہاں بچے مر رہے ہیں، کہاں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے، کہاں پہ کتنی عورتیں جو ہیں وہ بیوہ ہو رہی ہیں، اور کتنے عورتوں کی عزت پامال کی جا رہی ہے، کس قدر گھناؤنے جو ہیں جرائم جو ہیں وہ انسان اپنی ہرس کے لیے جو ہے وہ کرنے پر تیار ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسی وجہ سے جو ہے اس کے ان تمام فیصلوں کی جو اصل شکل ہوگی وہ جا کے آخرت میں دیکھے گا۔ تو یہ ناسیہ جو ہے اس دن گھسیٹی جائے گی، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کو آپ چھوڑ دیجئے اور آپ سجدہ کریے اور اپنے رب کا قرب حاصل کیجئے۔ یعنی اس ناسیہ کا جو اصل مقصد تھا وہ اگر ہم پھر جائیں سورۃ الرحمن کی طرف، اور سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بتایا کہ الشمس والقمر بحسبان، کہ وہ بڑے حساب کے ساتھ جو ہے سورج اور چاند چل رہے ہیں، والنجم والشجر یسجدان، اور سجدے میں جو ہے اللہ کی خلقت جو ہے وہ سجدہ ریز ہے۔ تو اصل چیز یہ تھی کہ انسان بھی جو تھا وہ بھی اپنے آپ کو اسی اللہ تعالیٰ کے میزان کو قائم کرتا، اور جب اللہ کی تمام نعمتوں کو دیکھتا تو اس کی ناسیہ جو تھی اپنے رب کے آگے جھکنے کے لیے بنی تھی، سجدہ کرنے کے لیے بنی تھی، اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے بنی تھی، کیونکہ سب سے بڑی جو چاہت ہے، سب سے بڑی جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا قرب جو ہے حاصل کرنا ہے۔ تو یہ اصل جو تھا یہ انسان کا جو ہے یہ مقصد تھا، اور لیکن انسان جو تھا وہ اپنے آپ میں، اپنی چاہ میں، اپنے طواف میں، اپنی ذات میں جو ہے وہ کھو گیا، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دور ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد جس ناسیہ کو اللہ کے آگے جھکنا تھا، اللہ کے آگے جو جس کو سجدہ کرنا تھا، وہ ناسیہ جو ہے اس کو پھر گھسیٹا جائے گا، اور اس ناسیہ کو جو ہے سزا جو ہے ملے گی۔ پھر اس کے بعد جو آخری جو دو آیتیں اس ضمن میں آتی ہیں، حاذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہی تو ہے حاذہ جہنم التی، جس کو جو ہے حاذہ جہنم التی کہ جس کو تم یکذب جھٹلاتے تھے، بیہا بی جو ہے وہ حرف جر ہو گیا، ہا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، مجرمون، تو یہ جہنم تھی جس کو تم جو مجرم تھے وہ جھٹلاتے تھے۔ یعنی اب جو ہے جب ان کو جہنم میں گھسیٹا جا رہا ہے اس کی طرف اور دکھائی جا رہی ہے جہنم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت یہی جہنم تھی کہ جس کو جو تھے مجرم جھٹلاتے تھے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سورہ جو تھی اس میں جہنم کے جھٹلانے کا تو ذکر نہیں تھا، اس میں تو کیا ذکر تھا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور یہاں پر کہا گیا کہ جو مجرم جو ہیں وہ جہنم کو جھٹلاتے تھے۔ تو سورہ کا ایک جو ہے رنگ جو ہے وہ ایک دم سے بدل گیا، جو سورہ کا جو ایک ٹاپک تھا وہ بدل گیا۔ تو بات یہ ہے کہ نعمت جو ہے، ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک میزان قائم ہے، ایک بیلنس قائم ہے، تو ہر نعمت کا حق ہے کہ شکر ادا کیا جائے۔ یہ نعمت جو ہے اصل میں اللہ کے قرب کا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یا اللہ سے دوری کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اگر انسان جو ہے اس نعمت کو جو ہے وہ مانتا ہے، اللہ کی شکر میں جھک جاتا ہے، تو وہ اللہ کا قرب اور اس کو جنت نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر نعمت کو جو ہے انسان جو جھٹلاتا ہے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ سے دوری جو ہے کی طرف یہ چیز لے کر جاتی ہے، اور جب وہ شکر کے دائرے سے نکل جاتا ہے طغیانی کی طرف جاتا ہے، اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے،
سب سے بڑا جہنم جو ہے وہ رب سے دوری ہے، اس سے بڑا جہنم کوئی نہیں ہے۔ جہنم کی آگ تو سے بڑا جہنم یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے رب سے دور ہو جائے، اپنی جو اس کا جو سورس ہے، جو ایک امبلیکل کارڈ سے جو بچہ جو اٹیچ ہوتا ہے اور اس کی پوری کی پوری جو حقیقت ہے وہ اس امبلیکل کارڈ کو کوئی کاٹ دے تو جو بچے کو جو نیوٹریشن ملتی ہے، اسی طرح سے جو ہے رحمان کی رحمانیت سے، رب کی ذات سے جو ہے جڑنے کے لیے تمام نعمتیں جو عطا کی گئیں، ان سے انسان اگر دور ہو جائے، وہ اگر انسان سے دور ہو جائے تو وہ مطلب وہ ان کے شکر انسان نہ کرے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ایز اف کہ کسی نے جو ہے گلا گھونٹ دیا اس کنیکشن کا جو انسان کا اپنے رب کے ساتھ تھا۔ وہ انسان جو ہے اپنے گلے میں ہی وہ پھندا ڈال کے جو ہے اپنی سرکشی کا اس کنیکشن کو اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو خود جو ہے وہ سفوکیٹ کر لیتا ہے۔ یہ جہنم سب سے بڑی جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج تم دیکھتے ہو کہ ہی جہنم التی یکذب بہل، یہ جو جہنم ہے جس کو تم جھٹلا رہے تھے۔ اللہ کا بیلنس جو ہے وہ قائم ہے، اور اپنی جگہ پر یہ ہے کہ یا تو تم نے قرب حاصل کیا یا تم نے ایسی دوری حاصل کی، ایسا تم نے جو ہے وہ جہنم جو ہے اپنے لیے بنایا کہ اس میں تم جو ہو تم کو معلوم بھی نہیں کہ یہ دوری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے جو دوری ہے یہ سب سے بڑا تمہارے لیے جہنم ہے۔ اور تو جب جہنم میں ایکچول جو اس کی جو فارم ہے، جو آگ ہے جس میں انسان ڈالا جائے گا، تو کہا جائے گا یطوفون بینہا و بین حمیم الآن، they will circle around between it and between hot boiling water۔ یطوفون طواف کرنا، بینہا بینا درمیان، ہا اس کے درمیان، و بینا اور درمیان، آن جو ہے کیا حمیم الآن کے اس کے بینا حمیم الآن کے وہ گرم پانی۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ایک طرف جہنم ہے اور ایک طرف گرم پانی ہو، اگر شدید گرمی ہو تو آپ کو کیا چاہیے ہوگا کہ ٹھنڈا پانی پینا ہے مجھے جا کے، جب آپ پانی پینے جائیں تو وہ پانی جو ہے وہ بھی گرم ہوگا۔ ورڈ کیا استعمال کیا گیا یہاں پہ؟ یطوفون، طواف کا ورڈ استعمال کیا گیا۔ کوئی کچھ آپ کو اس سورہ میں کچھ نظر آتا ہے کہ جس کی طواف کی جو ہے وہ بات کی گئی تھی؟ سورۃ کی جو شروع کی جو آیتیں تھیں، اگین ان کی طرف جائیں تو الشمس والقمر بحسبان، کیا تھا کہ شمس اور قمر جو ہے ایک حساب کے ساتھ جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور وہ حساب کیا ہے ان کا؟ وہ ایک جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں، اور یہ طواف جو ہے یہ سولر سسٹم میں ہم نے دیکھا کہ یہ طواف جو ہے یہ سولر سسٹم میں بھی موجود ہے، ایک سیل کے اندر بھی موجود ہے، اور انسان جب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے تو اس کو بھی وہی طواف جو ہے انسان اللہ کے آگے اللہ کا کرتا ہے۔ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو یہ طواف جو ہے اسی طواف کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جو پوری کائنات جس طواف میں ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی ذات کے ہی جو ہے اپنی ذات میں ہی غرق ہو جائے، اپنی ذات کا ہی طواف کرتا رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی اگزامپل ایسے ہے کہ جب وہ جہنم میں دیکھے گا تو اس کی اب عالم الشہادہ میں جو وہ کرتا گیا تھا وہی اب عالم الغیب میں دیکھے گا نا، جب پردے ہٹ جائیں گے، جب وہ جہنم میں داخل ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ وہ سارا وقت کیا گردش کر رہا تھا، بینہا و بین حمیم الآن، کہ ایک طرف وہ اپنے لیے جہنم جمع کرتا جا رہا تھا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی مجھے یہ مل جائے اور یہ ہرس اور یہ میری گریڈ اور یہ میں جمع کر لوں اور یہ میں انسان کسی سے گھسیٹ لوں، اور یہ جو ہے ایک طرف تو یہ جہنم جمع کرتا رہا، اور پھر اس کی پیاس نہیں بجھتی، کیونکہ اصل تو انسان کی روح کو کس کی تلاش ہے؟ اپنے رب کی تلاش ہے، تو پھر وہ اور اس کو مزید اسے اور چاہیے، الہاکم التکاثر، تو وہ پھر پانی کی طرف جاتا ہے، پانی جو پینے کے لیے جاتا ہے تو وہ گرم پانی ہے، یعنی اس نے اور دنیا کو جمع کیا، اور اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بھاری کیا، اور اس نے جو ہے اپنے لیے یہ چیزیں تمام وہ جو ہے جمع کرتا گیا، لیکن اسے کچھ نہیں ملا سوائے اس کے کہ اس کی زندگی جو تھی ایک طواف کی طرح تھی، جہاں وہ اپنی اس پیاس میں جو تھا بینا یہ جہنم جو اس نے جمع کیا، اور اس پیاس کے پیچھے مزید دنیا کے پیچھے ایک سراب کے پیچھے بھاگتا رہا، جیسے سراب ہوتا ہے نا، ایک
مراج ہوتا ہے، انسان اس کے پیچھے جاتا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، پھر اسے ایک اور سراب نظر آتا ہے۔ یہ دنیا اسی طرح سے ایک چیز کی اٹریکشن، شاید مجھے یہ مل جائے تو میں خوش ہو جاؤں، نہیں اس سے بڑا گھر مل جائے، نہیں مجھے اس سے بھی اور اچھی کوئی چیز چاہیے، اب اس سے میرا دل بھر گیا ہے۔ جیسے لگتا ہے کہ سب چیزیں انسان جمع کرتا جا رہا ہے، لیکن وہ تشنگی جو اس کی روح کو تشنگی اپنے رب کی تھی، وہ اس کو نہیں ملی، تو وہ اب اپنے آپ کو جو ہے تو اس کی جو پوری جو دنیا کی بھی جو کائنات تھی وہ کیا تھی کہ یطوفون بینہا و بین حمیم الآن، اور جب آخرت کے پردے جو ہیں وہ جب یہ برزخ جو ہے یہ دور ہو جائے گی اور انسان جو ہے ایکچول جہنم میں دیکھے گا، تو وہ اپنی عالم و شہادہ میں جو اس کی زندگی تھی وہی عالم الغیب میں ہوگی، اور عین مطابقت جو ہے وہ پائی جائے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ذرا برابر بھی اب کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب اس دن کی ہولناکیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہم دنیا میں بھی تیری رحمانیت میں تیری ذات کے ساتھ جڑے رہیں، اور آخرت میں بھی یا رب ہمیں اپنے آپ سے کبھی دور نہیں کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔